اللہ 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 اللہ۔ فصل فی الاذکار الواردۃ بعد الفرض، ای ھذا فصل فی الاذکار الواردۃ بعد الفرض، یعنی یہ فصل ان اذکار کے بیان میں ہے جو فرض کے بعد پڑھے جاتے ہیں، فرض کے بعد وارد ہوتے ہیں، فرض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ یہ فصل ان اذکار، ان اوراد و وظائف کے بیان میں ہے جو فرض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مسنون، القیام الی السنہ، سنت کے لیے کھڑا ہونا، متصلا بالفرض، فرض سے متصل، یعنی فرض کے فوراً بعد، فرض نماز کے فوراً بعد سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا مسنون، مسنون ہے۔ فرض نماز کے فوراً بعد سنت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا مسنون ہے۔ تو کیا فرض نماز کے بعد فوراً سنت نماز کے لیے کھڑا ہو جائے یا کچھ وقفہ کرے اور دعا بھی مانگے؟ تو یہاں تو لکھا ہے القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مسنون، فرض نماز کے فوراً بعد سنت نماز کے لیے کھڑا ہونا مسنون ہے۔ لیکن حاشیہ دیکھیں، لکھا ہے غیر انہ یستحب الفصل بینہما، علاوہ اس کے کہ فرض اور سنت کے درمیان فصل مستحب ہے، کما کان علیہ السلام، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اذا سلم، جب سلام پھیرتے، یمکثو، تو آپ ٹھہرتے، قدر ما یقول، اتنی مقدار میں جتنی دیر میں کہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیہ یعود السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتنی دعا پڑھنے کی مقدار میں ٹھہرتے تھے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے فرض نماز کے فوراً بعد سنت کے لیے کھڑا ہونا مسنون ہے، سنت کے لیے کھڑا ہونا۔ آگے والا جملہ بھی پڑھ لیں، پھر فیصلہ سن لیں، جو حکم ہے اس کا سن لیں۔ وعن شمس الائمۃ الحلوانی لا بأس بقراءۃ الاوراد بین الفریضۃ والسنہ، وعن شمس الائمۃ الحلوانی، اور شمس الائمہ حلوانی سے مروی ہے، اور شمس الائمہ ایک بڑے فقیہ ہیں، شمس الائمہ حلوانی، شمس الائمہ حلوانی سے مروی ہے، کیا مروی ہے؟ لا بأس بقراءۃ الاوراد بین الفریضۃ والسنہ، فرض اور سنت کے درمیان اوراد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، فرض اور سنت کے بعد اوراد یعنی اذکار میں، وظیفے پڑھنے میں، دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیچھے پڑھا فرض نماز کے فوراً بعد سنت کے لیے کھڑا ہونا مسنون ہے، اور امام شمس الائمہ حلوانی سے مروی ہے کہ فرض اور سنت کے درمیان اوراد و وظائف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حرج نہیں ہے یعنی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام نے جو فرمایا، سنت اور فرض نماز کے درمیان کچھ وقفہ اور سکتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس سلسلے میں فقہائے کرام نے فرمایا۔ چنانچہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان بھی تحریر فرماتے ہیں، فرمایا
احادیث میں جو اوراد طویلہ بڑے بڑے ورد بیان کیے گئے ہیں وہ ظہر، مغرب اور عشاء میں سنتوں کے بعد پڑھے جائیں، یعنی پوری نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھے جائیں، وہ لمبے لمبے وظیفے ہیں۔ اور فرض اور سنت کے درمیان جو اوراد ہوں وہ مختصر ہونا چاہیے۔ فرض اور سنت کے درمیان جو اوراد ہوں، جو دعائیں ہوں، وہ مختصر ہونا چاہیے، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ لہذا فرض نماز کے بعد بہت لمبی دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ تو فرض اور سنتوں کے درمیان فصل قصیر کی، فصل قلیل کی اجازت ہے۔ اگر فصل طویل ہو گئی تو فرمایا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، فقہائے کرام نے فرمایا۔ اور اگر فصل قلیل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ پھر فرمایا فصل قلیل ہے کتنی؟ فرمایا سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور 10 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 10 مرتبہ پڑھنا، یعنی 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا اور 10 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا قلیل ہے، فصل قلیل ہے، یہ کثیر نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا فرض اور سنت نماز کے درمیان ان نمازوں میں، ان فرض میں، ان نمازوں میں جن میں فرض کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء کی نماز ہے، ان میں فرض اور سنت کے درمیان جو اوراد ہوں وظائف و لمبے نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، اس کی اجازت ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا فرض کا سلام پھیرا اور فوراً سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسا کہ بدعقیدوں میں ہوتا ہے، وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کچھ پڑھنا ہے، ورنہ سنت ہے کیا وہ سیدھے نکل ہی جاتے ہیں مسجد سے باہر۔ تو جن نمازوں میں فرض کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، واجبات ہیں، تو ان میں فرض اور سنت کے درمیان فصل قلیل چاہیے، مختصر اوراد پڑھے جائیں۔ اور جن نمازوں میں فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر میں، عصر میں، تو اس میں لمبے وظیفے اوراد طویلہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی اجازت ہے۔ چلے دیکھیں آپ۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ صَلَامِهِ أَن يَتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ لِتَطَوُّعٍ بَعْدَ الْفَرْضِ۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ، اور امام صاحب کے لیے مستحب ہے، بعد سلامہ، اپنے سلام کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، ان یتحول، کہ وہ گھوم جائیں، پھر جائیں، وہ پھر جائیں، الی یسارہ، اپنی بائیں طرف۔ کدھر پھر جائیں؟ اپنی بائیں طرف، لیفٹ سائڈ، لتطوع، نفل کے لیے، کدھر ہو جائیں؟ بائیں طرف ہو جائیں، نفل کے لیے، بعد الفرض، فرض کے بعد۔ امام کے لیے مستحب ہے، بعد الفرض کا ترجمہ پہلے سیٹ کریں تب بہتر ہوگا۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ فرض کے بعد یا فرض کے سلام پھیرنے کے بعد، امام کے لیے مستحب ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد نفل نماز پڑھنے کے لیے اپنی بائیں طرف ہو جائے۔ نفل اس میں سنتیں بھی مراد ہیں۔ امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد نوافل پڑھنے کے لیے، یعنی نوافل و سنن پڑھنے کے لیے بائیں طرف کو ہو جائے، مصلی سے بائیں طرف کو ہو جائے، یعنی بائیں طرف کھڑا ہو کر وہ سنن و نوافل ادا کرے۔ ابھی بیٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اور جو دعا مختصر پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنے کے بعد بائیں طرف کھڑا ہو کر نفل پڑھے۔ جہاں نماز پڑھی ہے وہیں پر سنن و نوافل نہ پڑھے، بلکہ ہٹ جائے بائیں طرف کو۔ کیوں؟ تاکہ آنے والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ ابھی جماعت ہو رہی ہے،
پتہ لگے امام صاحب بھی مصلی پہ ہی کھڑے ہو گئے سنن نوافل پڑھنے کے لیے، اور باقی جو پیچھے صفیں لگی تھی 2-4 صفیں جو بھی تھی سب وہیں کھڑے ہو گئے، اور ابھی سب نے نیت ہی باندھی تھی، آگے پیچھے بھی نہیں تھے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے۔ اب ایک نیا آیا، اس نے دیکھا سب باضابطہ سب لگی ہے، اس نے ظہر کی نیت باندھ لی امام صاحب کے پیچھے، پتہ لگا یہ رکوع میں جا رہا ہے، وہ سجدے میں جا رہا ہے، آگے پیچھے سوچ رہا ہو کیا رہا ہے۔ تو تاکہ شبہ نہ ہو آنے والے کو کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، تو امام صاحب مصلی سے بائیں طرف ہو جائیں نفل پڑھنے کے لیے، اور بعض فقہاء کرام نے فرمایا دائنی طرف ہو جائیں، یہ بھی آپ کو روایتیں ملیں گی۔ صحیح یہ ہے کہ امام کو اختیار ہے، چاہے وہ دائنی طرف سنن و نوافل ادا کرے یا بائیں طرف سنن و نوافل ادا کرے، اگر گنجائش ہے تو مصلی سے ہٹ کر وہ ادا کرے تاکہ آنے والوں کو شبہ نہ ہو۔ تو یہ تو حکم ہے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، مختصر دعا سے فارغ ہونے کے بعد سنن و نوافل پڑھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ مستحب ہے، امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد نوافل کے لیے انہوں نے فرمایا بائیں طرف ہو جائے یا پھر دائیں طرف ہو جائے، اس کی مرضی۔ اور جب فرض نماز کا سلام پھیرے تو فوراً کدھر ہو؟ تو بعض نے فرمایا دائنی طرف گھوم جائے کیونکہ دائنے کو فضیلت حاصل ہے، بعض نے کہا بائیں طرف گھوم جائے۔ تو اس میں بھی دونوں روایتیں ہیں، رسول پاک علیہ السلام دائنی طرف بھی گھومتے تھے بائیں طرف بھی، لیکن اکثر یہی ہے کہ دائنے کو فضیلت حاصل ہے، لوگ دائنی طرف ہی گھومتے ہیں۔ دونوں میں سے کسی بھی طرف گھوم جائے تاکہ آنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام صاحب بھی سلام پھیر چکے ہیں۔ چلے دیکھیں، وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ صَلَامِهِ أَن يَتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ لِتَطَوُّعٍ بَعْدَ الْفَرْضِ، اور امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے فرض کا سلام پھیرنے کے بعد نوافل کے لیے اپنی بائیں طرف پھر جائے۔ وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسِ، اور اس کے بعد لوگوں کی طرف چہرہ کرے۔ بعدہ اے بعد التطوع، سنن و نوافل پڑھنے کے بعد، سنن و نوافل پڑھنے کے امن، سنن و نوافل پڑھنے کے بعد امام اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر لے، امام اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر لے۔ جب سنتیں بھی پڑھ لے نوافل بھی پڑھ لے، اب آخر میں دعا کے لیے بیٹھے تو امام اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر لے، یعنی پیٹھ پچھم کو کر دے ہمارے یہاں ہندوستان کے حساب سے، اور چہرہ پورب کی طرف کر لے۔ لیکن کب؟ فقہاء کرام نے فرمایا اگر اس کے سامنے کوئی مصلی نماز نہ پڑھ رہا، پتہ لگا امام صاحب گھوم کے ادھر بیٹھ گیا اور صاحب عالم پہلی صف میں تھا، یہ ابھی پڑھ رہا ہے سنت یا نوافل، اب دعا ہو رہی ہے ادھر نماز پڑھ رہا ہے، تو اسی کے لیے پتہ نہیں دعا ہو رہی ہے کیا، تو ڈسٹرب ہوگا نا۔ خود سوچیں امام صاحب بالکل سامنے بیٹھ کے دعا، اور بالکل پہلی صف میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے، پہلی صف میں ہو تب بھی لوگوں کی طرف امام صاحب رخ نہ کریں، یا دوسری صف میں ہو تب بھی نہ کریں، یا تیسری صف میں ہو اور بیچ میں لوگ نہیں تب بھی نہ کریں۔ اگر تیسری چوتھی صف میں اور بیچ میں لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک صف میں لوگ ہیں جمع، تب پھر کر سکتا ہے، چونکہ اب دوری بھی ہو گئی اور بیچ میں حائل بھی ہو گئے، کئی لوگ یہاں پر بیچ میں، اور اگر کوئی نہیں ہے تیسری صف میں ہی کھڑا ہے بالکل آمنا سامنا امام صاحب کا ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا تو لوگوں کی طرف چہرہ نہ کریں بلکہ دائنی طرف گھوم جائیں یا بائیں طرف گھوم جائیں، یہ مسئلہ ہے۔ وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسِ، اور امام اس کے بعد یعنی تطوع کے بعد لوگوں کی طرف رخ کرے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور سب استغفار کریں، اللہ سے معافی چاہیں یعنی استغفار کریں۔ وَيَقْرَؤُونَ آیَةَ الْكُرْسِي، اور آیت الکرسی پڑھیں۔ والمعوذات، اور معوذات پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ معوذات سے یہاں 3 صورتیں مراد ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ معوذتین سورہ فلق سورہ ناس کو کہا جاتا ہے، لیکن معوذات کہہ کر تقریباً تینوں صورتیں مراد لی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی آیت الکرسی پڑھے، پھر سورہ اخلاص پڑھے، پھر سورہ فلق پڑھے اور پھر سورہ ناس پڑھے۔ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ 33 اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ کیف؟
33 مرتبہ نسیم کتنی بار کیا کہے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے وَيَحْمِدُونَهُ كَذَلِكَ اور اسی طرح یعنی 33 مرتبہ الحمدللہ کہے تسبیح پڑھ لیں 33 مرتبہ الحمدللہ کہے وَيُكَبِّرُونَهُ كَذَلِكَ اور اسی طرح یعنی 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے 33 مرتبہ احادیث جو مروی ہیں کئی حدیثوں کے اندر ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے 33 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے 34 مرتبہ اور بعض احادیث میں ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے 33 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے 99 ہو گئے اور جو 100واں ہوگا اس میں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح سے متعلق حدیث پاک میں ہے امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے کہ فقراء مہاجرین نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ جو مالدار صحابہ کرام ہیں وہ ہم پر بڑی سبقت لے گئے۔ ارشاد فرمایا کیوں کس سبب سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم غریب ہیں، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے سبب تم جو سبقت لے گئے صحابہ ان تک پہنچ جاؤ اور بعد والے تمہارے برابر نہ ہو پائیں۔ ہاں وہ لوگ جو تمہاری طرح عمل کریں تمہاری طرح پڑھیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ صحابہ کرام نے جو فقراء مہاجرین تھے ایسا ہی کیا، خبر لگ گئی مالدار صحابہ کرام کو وہ بھی پڑھنے لگے۔ اب سوچا رہے یہ پھر بڑھ گئے، پھر آئے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مالدار صحابہ جو بھائی ہیں انہیں پتہ لگ گیا وہ بھی یہ پڑھنے لگے، پھر ہم سے بڑھ گئے آگے، اور وہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں اور صدقہ بھی کر رہے ہیں، غلام بھی آزاد کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں فرمایا انسان یہ تسبیح پڑھ لے، 3 مرتبہ استغفار کر لے، آیت الکرسی پڑھ لے، معوذتین پڑھ لے، تو اس کے بعد جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یعنی جو بھی صغیرہ گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یا حقوق اللہ سے متعلق جو بھی کبیرہ ہو، لیکن جو حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ آپ کو ادا کرنا ہو۔ تو تسبیح ہو گئی، پھر فرمایا ثم یقولون پھر وہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کے لیے سلطنت ہے بادشاہی ہے، ولہ الحمد اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شیء ممکن پر قادر ہے۔ ثم يدعون لانفسهم وللمسلمین رافعی ایدیہم، ثم يدعون پھر دعا کریں لانفسهم اپنے لیے، وللمسلمین اور مسلمانوں کے لیے، رافعی ایدیہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جانتے ہیں؟ یوں کچھ لوگ رکھے ہوتے ہیں ہاتھ، کچھ کے یوں ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، الگ الگ۔ نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، نماز کا قبلہ دعا کا قبلہ، دعا کا قبلہ عرش اعظم ہے، بالکل سیدھا ہے۔ تو دعا میں ہاتھ کیسے اٹھانا ہے؟ سیدھے اٹھانا۔ اب ایسے کرو گے تو کدھر گئے؟ اس کا قبلہ ادھر گیا، اس کا قبلہ ادھر گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سیدھے اٹھانا ہے دعا کے وقت ہاتھ، اور ہاتھ آپ کے جو ہوں علماء کرام نے بیان فرمایا یا تو سینے کے مقابل ہوں اونچائی میں، یا آپ کے چہرے کے مقابل ہوں، یا آپ کے سر کے مقابل ہوں۔
یہ اونچائی ہو. یہ نہیں کہ کچھ لوگ یہیں رکھے ہوتے ہیں ہاتھوں پہ پیروں پہ ہی رکھے ہوتے ہیں. دعا مانگے تو انسان ذرا خشوع کے ساتھ مانگے اور توجہ کے ساتھ مانگے. ثم يدعون لانفسهم وللمسلمين رافعي ايديهم، پھر اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا مانگے. ثم يمسحون بها وجوههم في آخره، پھر دعا کے آخر میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مل لیں، پھیر لیں. پھر دعا کے آخر میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں مل لیں. حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو دعا کے آخر میں اپنے ہاتھوں کو نیچے لاتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے. لہذا جس طریقے سے بیان کیا گیا نماز کے بعد اس طرح دعا کرنا چاہیے.